السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی حمد والصلاة والسلام علی نبیہ لا نبی بعد، اما بعد۔ الحمد للہ سرزمین حیدرآباد دکن کا مشہور اور معروف دینی و علمی و فکری ادارہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام مستند و مدلل کتابوں کے ترجمے، ویڈیو ریکارڈنگ اور مختلف ذرائع سے کام ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی کتاب قدوری سے کے ابواب منتخب کیے گئے، جس میں کتاب النکاح کو لیا گیا۔ تو کتاب النکاح کی یہ آج ہماری 15ویں اور آخری نشست ہے کہ جس میں آج نکاح کے مختلف اقسام جو اس میں سے جائز ہے اور کچھ ناجائز ہے اس پر بات ہوگی، اس کو متعلق کچھ بیان کیا جائے گا۔ تو اس سے قبل، کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد، دین اسلام کو اختیار کرنے کے بعد پھر ایک مسلمان کے لیے اس سے ہٹ کر کوئی راستہ تلاش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر اللہ کے پاس مقبول اور محبوب اور پسندیدہ کوئی دین، کوئی طریقہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام کی حقانیت کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے۔ اب اس کے بعد دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اگر راستہ چنے، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی فعل، کوئی طریقہ اختیار کرے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، مذہب اسلام اور حقانیت کے علاوہ کوئی طریقے اپناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی بھی عمل ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اسلام کے علاوہ جو دیگر امور لوگ انجام دیتے ہیں یا پھر تلاش کرتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں کہ جس کا تعلق شریعت اور اسلام سے نہ ہو، تو اللہ جل شانہ نے خود فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کچھ عمل بھی ہرگز اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی آیت مقدسہ کے تشریح میں ایک حدیث شریف بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد ایام جاہلیت کے طریقے کو اپنائے، کہ دین اسلام میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر جہالت کے طریقے کو اپنانا، غیر اسلامی رسم و رواج کو اپنانا، تو اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص انتہائی مبغوض ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اس شخص کا کوئی وقت اور کوئی مقام اور مرتبہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسلام میں رہ کر جاہلیت کا طریقہ اپنایا ہے۔ تو اسی کے متعلق جو آج بحث ہوگی، گفتگو ہوگی کہ نکاح کے وہ طریقے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام سے پہلے، دین حق سے پہلے رائج تھا، لوگ اپناتے تھے، لوگ اس پر ملوث تھے، اس طرح سے لوگ عمل کرتے تھے، تو انہی طریقے کو آج بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم بیان کریں گے کہ جو ممنوعہ نکاح کے جو طریقے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے نکاح صغار کی ممانعت۔ اب نکاح صغار کس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ تشریح سنیں کہ نکاح کے صغار کے ممانعت، نکاح صغار کس کو کہتے ہیں، اس کی پہلے تعریف سن لیں کہ نکاح صغار
کہ ایک صورت یہ ہے کہ دو شخص باہمی رضامندی سے اپنے زیر کفالت لڑکیوں کا نکاح کر لے، یعنی دو شخص ہیں اور دونوں شخص کے زیر کفالت میں ایک ایک لڑکی ہے، تو ان دونوں نے اپنی اپنی زیر کفالت لڑکیوں کا تبادلہ کیا اور مہر کے طور پر کچھ بھی ذکر نہیں ہوا اور مہر کے طور پر کچھ بھی ادائیگی عمل میں نہیں آئی، اور یہ اس تبدیلی کو گویا کہ نکاح کا عوض قرار دیا گیا کہ یہ تبدیلی ہی گویا کہ کیا ہے، مہر ہے۔ تو اس طرح کا نکاح شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ اب اس طرح کا نکاح جائز ہے، اس طرح کا نکاح کسی نے اگر کیا تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اس کے متعلق بات ہوگی۔ پہلے نکاح شغار کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں دو آدمی اپنے اپنے زیر کفالت لڑکیوں کے بغیر مہر کے نکاح کرے۔ مثال کے طور پر جیسے زید بکر سے اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زید سے کر دے گا، یعنی زید اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کر رہا؟ بکر سے کر رہا ہے۔ ایک دو شخص ہیں زید اور بکر، اور دونوں کے پاس ان کی بیٹیاں ہیں، اپنی اپنی بیٹیاں ہیں، تو گویا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک دوسرے سے نکاح کر رہے ہیں کہ زید بکر کی بیٹی سے نکاح کر رہا اور بکر زید کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے۔ اب ان دونوں میں کے اندر جو بات طے ہوئی کہ دونوں میں نکاح کا دونوں میں جو تبادلہ ہو رہا ہے اپنی اپنی بیٹیوں کا، تو ان دونوں کے نکاح میں مہر کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے اور مہر اس کے اندر متعین بھی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی بیٹی کا تبادلہ ہی گویا کہ مہر۔ اسی طرح سے دوسری صورت، کسی ایک شخص اپنی بہن کا نکاح کسی دوسرے شخص سے اس شرط پر کیا کہ وہ بھی اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دے۔ مثال کے طور پر دو لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایک شخص ہے اور اس کی ایک بہن ہے، اسی طرح سے کوئی دوسرا شخص ہے، اس کے پاس بھی ایک بہن ہے، ان کی بھی ایک بہن ہے۔ اب یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کی بہن سے نکاح کر رہے ہیں۔ اگر زید کی بہن ہے تو وہ بکر کی بہن سے نکاح کر رہا ہے اور زید اپنی بہن کا نکاح بکر سے کر رہا ہے۔ یہ ایک شکل ہے نکاح کی کہ پہلا اس شرط پر نکاح کر رہا ہے کہ دوسرا اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دے گا، ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی بہن کا تبادلہ، گویا کہ یہ تبادلہ، یہ تبدیلی، ایک دوسرے کی بہنوں کو تبدیل کرنا، بدلنا ہی گویا کہ یہ مہر ہے۔ تو اس طرح کا نکاح زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس طرح کے نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے۔ مسئلے سمجھ میں تفصیلی طور پر بیان کر دیا گیا کہ سب سے پہلے نکاح شغار کہتے کس کو ہیں؟ ایک تبادلہ ہے، اپنی اپنی زیر کفالت لڑکیوں کا تبادلہ ہے کہ ایک شخص اپنی زیر کفالت لڑکی کو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، اس کا نکاح دوسرے شخص سے کر رہا ہے، اور دوسرا شخص اپنی بیٹی یا بہن یا کسی زیر کفالت لڑکی کا نکاح اس شخص سے کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس ابتدائے اسلام میں اس کی ممانعت ہو گئی۔ اسلام سے قبل جو ہے اس طرح کے لوگ نکاح کیا کرتے تھے، تو اسلام نے اس کو منع کیا۔ اب حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الشغار والشغار ان يتزوج الرجل ابنته على ان يتزوج الاخر ابنته ليس بينهما صداق، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ اور شغار کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ دوسرے شخص کو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا ہوگا اور دونوں کے درمیان مہر کا کچھ بھی تذکرہ نہ ہوا ہو، تو یہ ایک نکاح شغار، اس کی ممانعت ہوئی۔ اب اس میں مسلک حنفیہ کیا ہے، یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس میں مہر کا کچھ تذکرہ ہے ہی نہیں، صرف تبادلہ یعنی تبدیلی کو ہی مہر قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ مسلک حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا نکاح کرتا ہے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، مگر دونوں پر مہر مثل لازم ہوگا۔ اب تک یہ بات تھی کہ یہ تبدیلی ہی گویا کہ مہر ہے، یہ مبادلہ، یہ بدلنا یعنی ایک دوسرے کی زیر کفالت لڑکیوں کا تبدیل کرنا ہی مہر ہے، لیکن مسلک حنفیہ میں یہ نکاح جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر مہر کا جو تذکرہ ہے وہ مہر اس شرط پر دینا پڑے گا کہ دونوں کے اوپر جن دونوں نے اب تبدیل کیا ہے ان دونوں پر مہر مثل لازم ہوگا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کا نکاح سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو مسئلہ خلاصہ بیان کر دیا گیا کہ یہ نکاح صحیح ہوگا، لیکن دونوں کے درمیان دونوں پر مہر مثل لازم ہوگا، کیونکہ صرف معاملہ مہر کا ہے،
مہر دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، یہ تبدیلی ہی مہر ہے، یہ بدلنا ہی مہر ہے۔ لیکن احناف کا مسلک ہے کہ یہ بدلنا مہر نہیں ہوگا، یہ مہر کے قائم مقام نہیں ہے، بلکہ دونوں پر کہ جن دونوں نے تبدیل کیا ہے اپنے اپنے زیر کفالت لڑکیوں کو، تو ان دونوں پر مہر مثل لازم ہوگا۔ لیکن بدلنا، یہاں پر نکاح شغار کہتے ہی اسی کو ہیں کہ اپنی اپنی زیر کفالت لڑکیوں کا نکاح ایک دوسرے کر دیا، کہ بھائی نے اپنی بہن کا نکاح ایسے اس شرط پر دوسرے سے کسی سے کیا کہ وہ بھی اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دے، یہ نکاح شغار ہے۔ اور یہ بدلنا ہی کیا ہے، یہ گویا کہ مہر ہے، تو اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ نکاح درست ہے لیکن مہر مثل لازم ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایجاب و قبول وغیرہ تمام شرائط پائے گئے، لیکن مہر اگر اس مقام پر تذکرہ نہیں ہوا تو لاسٹ میں وہ مہر مثل ہی کیا ہوگا، وہ لازم آتا ہے۔ ایک قسم ہوئی نکاح کی جو ایام جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، لیکن ابتدائے اسلام میں حضور نے اس سے منع فرمایا اور اس کے متعلق مسائل تھے جو بیان کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد دوسری شکل جو ہے نکاح متعہ کی ممانعت۔ نکاح متعہ کی ممانعت، متعہ کسے کہتے ہیں کہ وقتی طور پر فائدہ حاصل کرنا، کہ کسی متعینہ مدت تک ایک متعینہ رقم یا کسی چیز کے عوض نکاح کرنے کو متعہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ یہ کہہ کر نکاح کرے کہ فلاں مدت یعنی 2 سال 1 سال 6 مہینے اتنے دن کے لیے اتنے پیسے میں نکاح کر رہے ہیں، یا 2 جوڑے کپڑے کے عوض تم سے فائدہ اٹھاؤں گا، یعنی لڑکا کسی لڑکے سے کہے کہ اتنے مدت کے لیے میں تم سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ عوض دوں گا، یہ بدلہ دوں گا، یہ معاوضہ دوں گا، یہ اجرت دوں گا، یا یہ کپڑے وغیرہ دوں گا۔ تو نکاح کا یہ خاص طریقہ یعنی متعہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں تو یہ جائز تھا، مگر بعد میں یہ حرام قرار دیا گیا۔ کچھ اس کی وجوہات تھی جو لوگ کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی ممانعت فرمائی، اور بعد میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کی شریح جو ہے حدیث شریف ہے، وہ آپ کو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے خیبر کے موقع پر 3 چیزوں کی ممانعت آئی، اس میں سے جو ہے ایک متعہ کا بھی ہے کہ متعہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو خیبر کے موقع پر کہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام قرار دیا، اور اس پر تمام امت اس پر اتفاق رکھتے ہیں، اور امت جمہور اور فقہائے جمہور اس پر کیا ہے اتفاق رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یعنی 2 مرتبہ اس کو حرام قرار دیا گیا، کہ ایک مرتبہ خیبر کے موقع پر اور دوسری مرتبہ فتح مکہ کے بعد حضور نے خاص طور پر فرمایا کہ یہ جو ہے متعہ یعنی وقتی طور پر کانٹریکٹ بیسس پہ جو نکاح کیے جاتے ہیں، ایسے فارین کنٹریز میں بعض جو ہے یہود و نصارہ کے جو ہے مسلکوں میں وہ لوگ عموماً اس طرح کرتے ہیں وقتی طور پر، تو یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر، کہ خیبر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعہ کرنے کے لیے منع فرمایا۔ تو یہ مطلق طور پر اب جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور بعض اس سے پہلے جو حالات ملتے ہیں کہ بعض وجوہات میں اس کو جائز قرار دیا گیا تھا، اس کے لیے کچھ صورتیں ہیں۔ اس کے لیے متعلق کہا جاتا ہے کہ حرمت پر تمام فقہاء اور محدثین بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور متعہ کے طور سے جو بھی نکاح ہو وہ صحیح نہیں ہوگا اور نکاح باطل ہے۔ مگر بعض فرقے جو ہے اب تک نکاح کو متعہ جائز ہی نہیں بلکہ اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو اسلام کا نام لے کر متعہ کو جائز قرار دیتے ہیں، تو ان فرقوں کے اس طرح کی باتوں سے اور جو وہ فضیلت بیان کرتے ہیں تو ان کی ان باتوں سے اجتناب کرنا اور مسلمانوں کو ہوشیار رہنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے اسلام کے حوالہ لے کر کے ایک حرام اور ناجائز چیز کو جائز قرار دیں۔ تو ان فرقوں کے اس طرح کے سازشوں سے جو ہے بچنا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو متعہ مکمل طور پر حرام ہے اور یہ حرام ہی رہے گا۔ اس کے جواز کے متعلق کوئی بھی دلائل وغیرہ نہیں ملتے۔ ابتداء اسلام میں اس کی جواز کے دلائل ملتے ہیں، لیکن بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیونکہ اسلام کے جو احکامات نافذ ہوئے ہیں وہ ایک بعد دیگرے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز ایک وقت حرام تھا، پھر اس کو جو ہے حلال کی طرف لایا گیا، پھر اس کو حرام کر دیا گیا۔ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن کا جو نزول ہے یہ اس طرح سے نزول ہوا ہے کہ گویا کہ فطرت انسانیہ کا تقاضا، جیسا کہ شراب کی حرمت کے متعلق دیکھ لیجئے، پہلے قرآن مقدس نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق، تو آپ فرما دیجئے ان سے کہ اس میں کچھ تھوڑا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے اس میں؟ کہ آدمی جو ہے تھک جاتا ہے، تھکا ہارا رہتا ہے، کچھ پی لیا تو اس میں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اسمہما کبیر، لیکن ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو اس کے ایک
وقت اس کے کچھ فائدے کو قرآن مقدس میں بتایا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، کچھ فائدہ ہے کہ جوا ہے کہ بغیر محنت کے پیسہ آ جاتا ہے، شراب ہے آدمی کو وقتی طور پر راحت ہو جاتا ہے، تو اسم کبیر یہ گناہ ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ بڑا ہے بنسبت کس کے؟ اس کے نفع کے، کہ اس میں جو نفع ہے لیکن اس کے نفع سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس کا گناہ ہے، تو لہٰذا اس میں کچھ نفع کا ذکر ہے یہاں پر۔ پھر ہم اس کو دوسری آیت میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میں تم ایسے حالت میں مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ شراب پی کر نماز کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کہ صرف نماز کے وقت شراب کی ممانعت ہے، اس کے علاوہ ممانعت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی طور پر فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو ہے مطلق طور پر یہ حرام قرار دیا گیا کہ یہ سب کے سب چیزیں کیا ہے، چاہے وہ جوا ہو، شراب ہو اور وغیرہ انصاب و ازلام ہو، یہ سب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مقدس میں اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر اس کو حرام فرما دیا ہے، تو صحابہ اکرام نے کہ جن کے گھروں میں جو چیزیں تھیں اس کو پھر انہوں نے انڈیل دیا، تو کہا جاتا ہے کہ کئی مہینوں تک جو ہے مدینے کی گلیوں سے جو ہے وہ اس کی جو بو آ رہی تھی، لوگوں نے اس کو جو اس طرح سے پھینکا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان برتنوں کا استعمال کرنا بھی منع فرما دیا کہ جن برتنوں میں وہ لوگ شراب رکھتے تھے اس کو کہا گیا دبا، اور اس کے کچھ نام ہیں، 5-6 نام ہیں ان برتنوں کے، وہ مخصوص برتن ہوتے تھے جس میں استعمال کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح کا برتن استعمال نہ کریں۔ پھر اس کے بعد جواز کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اس طرح کے برتنوں کو جائز ہے۔ تو ایک چیز میں دو چیزیں ملتی ہیں کہ ایک وقت جائز اور ایک وقت ناجائز۔ تو جب جائز کی دلیل دیکھیں گے تو اس کے مرحلے الگ ہوتے ہیں، ناجائز کی دلیل دیکھیں گے تو اس کے مرحلے الگ ہوتے ہیں، دونوں کے وقت اور حالات کے حساب سے جو ہے وہ وہاں پر بیان کیا گیا۔ جواز کے دلائل کو ناجائز پر محمول نہیں کر سکتے، ناجائز کو جائز پر محمول نہیں کر سکتے، لیکن وقتی طور پر کیا فیصلہ ہوا، وہ فیصلے فقہا نے کیا اس کے متعلق فرمائے ہیں کہ حدیث میں ہے میں عمل کرنا شروع کر دوں گا۔ ابتداء اسلام میں جب شراب کی حرمت ہوئی تو ان برتنوں کا استعمال منع کیا گیا، کیوں کہ جب وہ لوگ ان برتنوں کو دیکھتے تھے، اگر وہ برتن استعمال ہوتے ان برتنوں کو دیکھتے تھے تو انہیں شراب کی یاد آتی تھی، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان برتنوں کا استعمال منع ہے تاکہ وہ برتن نہ دیکھیں تو اس کی وجہ سے ان کو شراب کی یاد بھی نہ آئے، کہ وہ برتنوں کا ایسے عادی تھے کہ وہ بار بار دیکھتے تھے، تو انہیں دیکھنے کے بعد اس چیز کی یاد آتی تھی، پھر اس چیز کی یاد آنے کے بعد کیا ہوتا تھا، اس کی طرف پھر وہ مائل ہونے لگتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان برتنوں کا استعمال نہ کیا جائے جن برتنوں میں تم نے جن برتنوں میں تم لوگ شراب وغیرہ رکھتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو منع فرمایا ان چیزوں سے۔ جیسا کہ ایک شخص کا کہ انٹرویو آئی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ پنجاب سے لے کر دہلی تک تقریباً جو ہے نا 250 شراب کی دکان ہے۔ اس شخص سے کہا گیا کہ بھئی وہ ڈرائیور تھا، ٹرک کا ڈرائیور تھا، اس شخص سے پوچھا گیا آپ کیوں پیتے ہیں، جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کیوں پیتے ہیں، تو ایک جرم ہے، قانونی جرم بھی، کیوں پیتے ہیں؟ تو اس ڈرائیور نے کہا کہ جب ہم پنجاب سے نکلتے ہیں تو چند دکانوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دل میں تہیہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پینا ہے، 1 دکان چھوڑ دیتے ہیں، 2 دکان چھوڑ دیتے ہیں، 4 دکان، 10 دکان چھوڑ دیتے ہیں، 50 دکان چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں دکان پر نظر پڑتی ہے، ہم منہ پھیر لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کتنی دکانیں ہیں؟ ٹوٹل 250 دکانیں ہیں، کہاں تک؟ پنجاب سے لے کر دہلی تک 250 دکان ہے، ہم کتنا دیکھیں اور برداشت کریں اس کو؟ آخر ایک وقت آتا ہے کہ 50 دکان 100 دکان چھوڑنے کے بعد پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو دل مائل ہی ہو جاتا ہے اس کے۔ تو اس طرح کے نتائج ہو رہے ہیں کہ جس چیز میں نقصان ہو اس چیز کے قریب سے بھی نہ گزریں، اس چیز کے پاس بھی نہ بھٹکیں، تو انسان اس سے کیا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر اتنی دکانیں نہ ہوتی تو یقینی طور پر لوگ اس کا استعمال کم کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر بات بیان کی جا رہی تھی کہ ایک موقع پر اس کے حلت یعنی وہ جائز تھا، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کے متعلق جو یہ بات ملتی ہے کہ جو ہے صحابہ اکرام دور و دراز جنگوں میں مصروف رہتے تھے
اور کئی مہینوں سال بھر تک ان کا آنا نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم خصی کرا لیں۔ تو حضور نے فرمایا تو خصی تو کرنا یہ حرام ہے، لیکن اس وقت وقتی طور پر نکاح کی اجازت دی گئی، لیکن فائنلی طور پر خیبر کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر وقتی طور پر نکاح کو ممانعت قرار دیا گیا، جس کو کہا جاتا ہے متعہ۔ تو متعہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ دو مسئلے ذہن میں رکھیں، نکاح شغائر اور متعہ، یہ دونوں کے متعلق مسائل بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد نکاح کے جو غیر اسلامی طریقے ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دین فطرت شریعت اسلامیہ نے انسانی جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے شادی بیاہ کی اہمیت کو اس قدر اجاگر کیا کہ اس کے جائز و ناجائز طریقے کو اس طرح سے ممتاز اور اعلیٰ انداز میں پیش کیا اور جدا کر کے واضح طور سے بیان کیا، اس کا کوئی گوشہ تشنا نہیں ہے، کوئی گوشہ ادھورا نہیں ہے، کہ اس کے کوئی بھی مسائل ادھورے نہیں چھوڑے گئے، کہ اس کے متعلق شریعت کی کوئی رائے نہیں ہے، شریعت اس کے متعلق خاموش ہے، خصوصاً نکاح کے متعلق۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں ملتی ہیں ہمیں، تو ہر باتوں کو وضاحت کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کی نظیر کسی دوسرے، اگر اسلام سے کسی دوسرے مذہب کا ہم تقابل کریں، کمپیریزن کریں، تو یقینی طور پر اسلام میں جو اس کے مفصل اور مدلل اور وضاحتی بیان ہمیں ملتے ہیں اسلام کے مسائل کے متعلق، خصوصی نکاح کے مسائل کے متعلق، تو دیگر مذاہب میں بالکل اندھیرا ہے۔ دیگر مذاہب میں ہمیں کچھ زیادہ خاص مواد نہیں ملتے، کچھ زیادہ مضامین نہیں ملتے، اگر ملیں بھی تو اختلافات وغیرہ ملتے ہیں، اور اس کے اندر لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا وغیرہ۔ تو دیگر مذاہب سے اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اسلام نے ایک چیز کو وضاحتی طور پر بیان فرما دیا گیا، جیسا کہ آپ ان بیانوں میں سن رہے ہیں کہ نکاح کے کس طرح سے تفصیل اور مدلل طور پر ان کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے، مذہبی یا غیر مذہبی وضعی یا غیر وضعی قانون میں ملنی نہ صرف دشوار ہے بلکہ ناممکن ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں شریعت اسلامیہ کے علاوہ دیگر ادیان میں، دیگر مذاہب میں، دیگر قوانین میں نکاح کے اس طرح سے مفصل طور پر بیان ملنا، اس کی تشریحات ملنا، یہ کیا ہے؟ دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے دین فطرت اور قانون شریعت سے باخبر ہونے کے بعد دیگر مذاہب ادیان کی نکاح کے کچھ حقیقت و جنسی تقاضوں کی تکمیل کے لیے کچھ معلومات کر لینا آدمی کو چاہیے۔ لیکن اس وقت میرا مضمون وہ یہ ہے کہ اسلام نے کن کن طریقوں کو ممانعت فرمائی، جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ زمانے جاہلیت کے ازدواجی رشتے، یعنی اسلام سے قبل زمانے جاہلیت کے جو رشتے ہوتے تھے، کس طرح سے لوگ نکاح کیا کرتے تھے اسلام سے قبل، اس کا معلومات کے لیے اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام سے پہلے جو نکاح کا جو رواج رہا تو وہ کس طرح سے رہا۔ یعنی کفار اور مشرکین جو اس وقت موجود تھے عرب کے سرزمین میں، جب وہ گمراہیت کے وادیوں میں تھے اور شریعت کو وہ لوگ پس پش ڈال دیے تھے، تو ایسے موقع اور ایسے حالات میں لوگ کس طرح سے نکاح کیا کرتے تھے جب نبی کی تعلیمات سے وہ دوری تھے، نبی کی تعلیمات سے وہ بے بہرا تھے اور نبی کی تعلیمات کو فراموش کر چکے تھے۔ تو یعنی جو فترہ وقفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ تمام شریعت عیسوی کو بھلا دیے تھے، فراموش کر دیے تھے۔ تو اس درمیان میں لوگ عرب میں کس طرح سے نکاح کا امور انجام دیتے تھے، تو اس بات کو جان لیں معلومات کے لیے۔ تو زمانہ جاہلیت کے ازدواج رشتے کے متعلق بات بیان کی جا رہی ہے کہ امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک طویل حدیث انہوں نے ذکر کی ہے کہ جس میں تفصیل سے جاہلیت کے نکاح کے اقسام اور موجودہ اسلامی نکاح کے علاوہ باقی نکاحوں کے ممنوع ہونے کا ذکر موجود ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث شریف بخاری شریف میں کہ ایام جہالت میں لوگ کس طرح سے نکاح کیا کرتے تھے، تو صرف معلومات کے لیے یاد رکھ لینا ضروری ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ کس طرح سے غلط طریقے سے نکاح کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ 4 طرح سے نکاح کرتے تھے، یعنی ایام جاہلیت میں اسلام سے قبل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے قبل وہ لوگ اہل عرب جو نکاح کرتے تھے اس کے 4 طریقے ہیں۔ اہل عرب کے نکاح کے 4 طریقے ہوتے تھے۔ وہ 4 طریقے کیا ہیں؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اسی طرح سے جیسے آج کل کے لوگ، اس زمانے کے لوگ نکاح کرتے ہیں، یعنی ایک مرد دوسرے آدمی یعنی عورت کے سرپرست کے پاس پیغام بھیجتا ہے، وہ اپنی رشتہ دار عورت مثلاً بہن، بھتیجی، بھانجی یا بیٹی کا
مہر ٹھہرا کر نکاح کر دیتا ہے۔ یعنی آج کے مسئلے میں جس طرح آج نکاح کس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ پیغام بھیجائے جاتے ہیں کہ لڑکا جو ہے لڑکی والوں کے گھر پیغام بھیجتے ہیں، اور جو ہے پھر لڑکی کے سرپرست یا پھر اس کے جو نگران ہیں، اس کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ ان کے رشتے کو قبول کرتے ہیں، پھر کچھ مہر مقرر کیا جاتا ہے، پھر گواہیں ہوتی ہے، پھر کچھ لوگ محفل میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے دونوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ طریقہ تھا کہ آج کی طرح جس طرح سے ہم آج کے زمانے میں نکاح کے معاملات کو انجام دے رہے ہیں، اسی طرح سے ایام جاہلیت میں بھی نکاح کا یہ طریقہ بھی تھا، لیکن 4 طریقے تھے۔ 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو طریقہ آج ہمارے پاس رائج ہے کہ مرد حضرات یعنی لڑکے کے لیے لڑکی والوں کے گھر پیغام بھیجایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اس کے متعلق تھوڑی بحث کریں گے کہ کیا لڑکی کے گھر پیغام بھیجانا ضروری ہے یا لڑکی والے بھی پیغام بھیجا سکتے ہیں؟ کیونکہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے یہ دیکھیں کہ عام طور پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکی والے عام طور پر رشتے کے انتظار میں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی لڑکے کا رشتہ آئے تو جو ہے ہم ان سے بات چیت آگے بڑھیں۔ یہ خود لڑکی کے رشتے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، یہ معاشرے میں عام طور پر عیب سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ لے کر کسی جگہ جانا، اس کو آج کے معاشرے میں جو ہے اس کو معیوب تصور کیا جا رہا ہے۔ بعض علاقوں میں ہے یہ چیزیں، میں جانتا ہوں بعض علاقوں میں یہ چیز معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کے لیے کیا ہے بھاری ہو گئی، وزنی ہو گئی، ایسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے یہ اپنی بیٹی کا نکاح لے کر کے کیا ہے گھر بگھر پھرتے ہیں، لوگوں سے پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کے یہاں جا رہے ہیں۔ یہ تصور ہے عام طور پر۔ اب ذہن میں رکھیں کہ یہ تصور انتہائی غلط ہے کہ جس طرح سے لڑکے کا اپنے پیغام کے لیے لڑکی کے پاس رشتہ بھیجنا جائز ہے، درست ہے، اسی طرح سے لڑکی کا پیغام بھیجانا بھی کسی لڑکے کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ یعنی لڑکی والے بھی اپنی لڑکی کے لیے کسی لڑکے کے لیے پیغام بھیجا سکتے ہیں۔ یہ دونوں طرف سے معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ پیغام کا جو معاملہ ہے، یہ جو رشتے کے جو پہل ہے، وہ لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لڑکا کے بھی طرف سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن آج جو ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ صرف لڑکے والے ہی پیغام بھیجائیں، یہ غلط ہے، اور یہ تصور ہمارا غلط ہے کہ لڑکی والے پیغام نہیں بھیجا سکتے۔ یہ بالکل کیا ہے شریعت اور اسلام کے خلاف ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب یہاں پر ہم اس نکاح کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے کس نے اپنا نکاح کس نے پیغام بھیجایا؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سن کر اور حضور کے جو ہے امانت و دیانت کا تذکرہ سن کر خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائل ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے نکاح کے پیغام جو ہے خود اپنا نکاح کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجتے ہیں۔ تو اسلام میں سب سے پہلے جو نکاح کا جو معاملہ ہوا ہے، وہ نکاح کا جو پہل ہوا ہے وہ خاتون کے طرف سے ہوا ہے، وہ لڑکی کے طرف سے ہوا ہے، وہ عورت کی طرف سے ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا نکاح خود حضور کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ لڑکے والے ہی پیغام بھیجاتے ہیں، لڑکی کی طرف سے پیغام نہیں آتا، لڑکی والے پہل نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ ان کو معیوب نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تصور ہمارا جو ہے ذہن میں یہ غلط ہے۔ یہ تصور رکھیں کہ یہ پہل دونوں طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے حضور سے رشتہ بھیجاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرمایا۔ تو یہ اسلام میں جو ہے معاملات جو ہے بہت وسیع ہے، صرف کیا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اسلام ایک آسان مذہب ہے، آسان دین ہے، لیکن لوگ معلوم نہ رکھنے کی وجہ سے اس کو مشکل تصور کرتے ہیں اور اس کو جو ہے پریشان کن تصور کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا دین بہت آسان ہے، صرف ایسے صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح طور پر اسے جان لینے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی اگر اسلام کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو پھر وہ کیا ہے ان کے لیے ہر معاملہ آسان ہوگا، ان کے لیے ہر معاملہ سہل ہوں گے۔ تو یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ ایام جاہلیت میں نکاح کے جو 4 طریقے ہیں، ان 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جس طرح سے آج ہم انجام دے رہے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جس کا چلن ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو ایام سے پاک ہونے کے بعد کہتا کہ تو فلاں مرد کو بلا لے، فلاں شخص کو بلا لے اور اس کے ساتھ تو وطی کر لے۔ جب عورت ایسا کر لیتی تو شوہر اس سے اس وقت تک جدا رہتا جب تک کہ اس کا حمل اس غیر مرد سے نمایاں نہ ہو جاتا۔ جب حمل نمایاں ہو جاتا تو اس کا خاوند بھی اگر چاہتا تو اس کے ساتھ ہم بستر ہوتا۔ یہ کام شوہر عورت سے اس لیے کراتا کہ بچہ شریف ہو اور عمدہ پیدا ہو اور فرضی باپ کی ناموری کا باعث ہو۔ اس نکاح کا نام استبضاع ہے، یعنی ایک نکاح استبضاع۔
ایام جاہلیت میں جو تھا، جو شریعت میں اس کی بھی ممانعت ہوئی، اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اس نکاح کا نام نکاح استبزاء تھا، یہ ایام جاہلیت کے نکاح تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ایام سے پاک ہونے کے بعد اپنی بیوی کو خوشی سے اجازت دیتا کہ تو کسی فلاں شخص سے تو تعلق قائم کر، فلاں شخص سے تعلق قائم کر لے، جسمانی تعلق قائم کر۔ اب اس کے بعد اس سے اگر وہ وطی حمل ٹھہر جائے تو پھر اس کے بعد اس عورت سے پھر وہ اپنی بیوی سے خود وہ وطی کرتا تھا، یعنی دوسرے شخص سے وہ وطی کرنے کی اجازت دیتا تھا، اور حمل کے نمایاں ہونے کے بعد پھر وہ شخص بھی اسے وطی کرتا تھا، اور یہ تصور کرتا تھا اب جو لڑکا یا لڑکی جو اولاد جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ بہت ہی شریف اور عمدہ ہوگا۔ اب اس کے بعد اس شخص کا، یعنی وہ بیوی کے جو شوہر تھا، اس کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ وہ فرضی باپ کی ناموری کے لیے کہ میں اس لڑکے کا بیٹا ہوں، میں بھی ایک باپ ہوں، تو یہ تصور کرنے کے لیے اس طرح کا نکاح انجام دیے جاتے تھے، جس کو نکاح استبزاء کہا گیا، اور جو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایام جہالت میں لوگ کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس کی ممانعت ہے، اور اسلام نے اس کو سرے سے منع فرمایا کہ یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ ایام جہالت میں لوگ کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ طریقہ کوئی اپنا نہیں سکتا۔ اگر کوئی طریقہ اپنائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا، ابغض الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک وہ سب سے ناپسندیدہ شخص ہوگا، سب سے برا شخص ہوگا، اور سب سے مبغوض شخص ہوگا، اللہ اس شخص سے بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں جو 4 طریقے تھے نکاح کے، وہ 4 طریقوں میں 2 طریقے بیان کیے گئے، تیسرا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تیسرا نکاح یہ تھا کہ 10 سے کم آدمی کسی عورت کے پاس جاتے اور سب صحبت کرتے، اس کے نتیجے میں جب عورت امید سے ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا اس سے، تو وہ رات گزر جاتی، عورت ان سب مردوں کو بلا بھیجتی، یعنی 10 سے کم مرد سے وہ عورت کسی صحبت ہوتی تھی اس سے، اب اس کے بعد اسے حمل ٹھہرتا تھا، کسی سے بھی حمل ٹھہر سکتا ہے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کسی سے بھی حمل ٹھہرا، جب بچے کے تولد ہوا تو بچے تولد ہونے کے بعد وہ عورت تمام مردوں کو بلاتی، یعنی جو اس سے بھی صحبت کیے تھے ان تمام کو وہ عورت کیا کرتی تھی، وہ بلاتی تھی۔ پھر سب وہ آتے تھے، یعنی 10 سے کم ہونا، 8 9 7 5 اس طرح سے لوگ اس سے صحبت کرتے، وہ حمل سے ٹھہرتی، پھر وہ بچے کی ماں بن جاتی تھی، پھر اس کے بعد ان سب کو بلاتے تھے، وہ 10 کو یا جتنے بھی تھے سب کو بلایا جاتا تھا۔ بلانے کے بعد ایسا نہیں کہ کوئی انکار کر دے کہ بھائی مجھے نہیں آنا ہے، میں نہیں جاؤں گا، یہ نہیں کر سکتے تھے، سب کو آنا پڑتا تھا۔ عورت بلائے، جتنے بھی لوگ بھی ان سے صحبت کیے تھے وہ سب کو آنا پڑتا تھا، وہ سب آتے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ نہ آئے۔ کیوں کہ جب سب عورت کے پاس جمع ہو جاتے تو عورت ان سب کو یاد دلاتی تھی کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے فلاں دن فلاں تاریخ کو تم نے میرے ساتھ جو ہے جسمانی تعلق قائم کیا تھا، تو اس طرح سے جو ہے سب کو یاد دلاتی تھی کہ تم نے اس طرح کا کام فلاں دن فلاں تاریخ میں تم نے کیا تھا، وہ سب عورت یاد رکھتی تھی وہ، کیونکہ یہ ایک طریقہ تھا، ایک معاشرہ تھا، ایک کلچر تھا ان کا، ایک رسم و رواج کے پابند تھے وہ لوگ، جس کی وجہ سے ان کا رسم جو ہے باطل کی طرف چل پڑا تھا اور شیطان نے ان کو بھٹکا دیا تھا۔ اس طرح کے معاملات جو ناجائز امور تھے وہ معاملات جاری و ساری تھا ان کے مذہب، ان کے کلچر میں، طریقے میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ عورت اس کو یاد دلاتی تھی کہ یہ جو ہے اب یہ میرا بچہ ہے اور یہ تم میں سے فلاں شخص کا بچہ ہے۔ اگر 9 آدمی ہوتے تھے تو وہ عورت اشارہ کرتی تھی کہ یہ اس آدمی کا ہے، یعنی 9 میں سے کسی کی طرف وہ اشارہ کر دیتی تھی کہ چوتھے کا ہے، 5ویں کا ہے، 6ٹھے کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس کی طرف وہ اشارہ کر دیتی وہی اس بچے کا باپ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا ایام جہالت میں، اور اس کے بعد وہ مرد انکار نہیں کر سکتا۔ وہ مرد جب عورت جو ہے نشاندہی کر دے کہ یہی اس بچے کا باپ یہ شخص ہے، اگرچہ کہ وہاں پر 8-10 لوگ ہیں، لیکن اس عورت نے اشارہ کیا کہ یہ شخص جو ہے اس بچے کا باپ ہے، تو اس مرد کو انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ کیوں کہ اس لیے کہ یہ ایک قومی رسم یوں ہی تھی، اگر وہ انکار کرتا تو پھر اس کے متعلق فیصلے ہوتے اور اس کو جو ہے اس پر دفعات لگائے جاتے، پھر اس کا فیصلہ ہوتا، لوگ بلاتے، ایسا ایک رسم و رواج تھا، چل رہا تھا، تو وہ شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ 3 قسمیں ہوئی ایام جاہلت میں نکاح کے۔ پھر اس کے بعد چوتھا طریقہ یہ تھا کہ نکاح کا یہ طریقہ تھا، ایک عورت کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے، بہت سے لوگوں سے وہ صحبت کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہر ایک سے صحبت کرتی، کسی سے انکار نہیں کرتی۔ تو گویا کہ جیسا کہ آج کے معاشرے میں آج کے جو ہے حالات میں جو دیکھتے ہیں، جیسا کہ طوائف وغیرہ ہوتی ہے، تو اس زمانے کی وہ طوائف وغیرہ ہی ہوتی تھی، طائفہ وغیرہ ہوتی تھی۔ تو
سب کئی لوگوں سے وہ کیا کہتے ہیں کہ صحبت کرا لیتی تھی. پھر اس کے بعد جیسا کہ آج کے معاشرے، آج کے جو ماحول میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ طوائف وغیرہ ہوتی ہے، کوئی کسی سے انکار نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، تو جو ہے اجرت پر جو ہے صحبت کے لیے راضی ہوتی ہے. تو اس کے دروازے پر ایک پہچان کے لیے ایک جھنڈا ہوتا تھا، ایک سائن بورڈ لگاتی تھی کہ یہ جو ہے اس علامت سے، اس نشانے سے پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ جو ہے فلاں ایسی ایسی عورت کا یہ کیا ہے گھر ہے. جیسے آج بھی بعض مقامات پہ جو ہے علی اعلان یہ جو ہے زنا کا عمل صادر ہو رہا ہے. تو اس زمانے میں جو ہے اس کے گھر میں ایک سائن بورڈ ہوتا تھا، ایک جھنڈا لٹکایا ہوا ہوتا تھا. دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں جو ہے یہ جو ہے اس گھر میں کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کا عمل بد انجام دیا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے کہ جس میں جو ہے تمام علی اعلان سب کو آنے کی کیا ہے، اس کے اندر اجرت ہے، اس کی جو بھی صورتیں ہو آنے کی اجازت ہے. تو وہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا وہاں پر، پھر اس کے بعد جس مرد کا دل چاہتا تھا اسے صحبت کر لیتا تھا. پھر اس کے بعد اس کا حمل اگر رہ جاتا تو پھر وہ بچہ جنتی. تو جتنے بھی مرد اس کے پاس آئے تھے وہ سب کو بلا بھیجتی تھی. جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کا پتہ، ایڈریس، پروف سب کچھ ہوتا تھا، رکھ لیتی تھی وہ لکھ کر کے. پھر اس کے بعد جو ہے سب کے سے یہ حالات ہونے کے بعد وہ حمل سے ہوتی، پھر بچہ تولد ہو جاتا. پھر کیا ہوتا کہ وہ تمام لوگوں کو بلا بھیجتی تھی کہ بھئی سب کے سب فلاں 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 کو بلاؤ، فلاں فلاں کو بلاؤ. جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کو بلا بھیجتی تھی. پھر اس کے بعد ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا، ایک نجومی کو بلایا جاتا تھا. ایک نجومی کہ جو دیکھ کر کے پہچان لگا لیں کہ بھئی یہ فلاں 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 کا بیٹا ہے. ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، یعنی بھوشوانی کرنے والے کو بلایا جاتا تھا. جو قیافہ شناس اپنے علم کے رو سے، تو اب وہ شخص آتا اور جس مرد کو اس بچے کا باپ بتاتا وہ بچہ اسی کا بیٹا ہو جاتا تھا. اب وہ شخص یعنی قیافہ شناس جو شخص ہوتا، وہ شخص جو ہے وہ شخص جس کی طرف اشارہ کر دیتا، جس شخص کی طرف وہ کہا دیتا کہ یہ بھئی اس بچے کا باپ فلاں ہے، اپنے علم کی رو سے، اپنے علم کی روشنی سے، تو وہ بچہ جو ہے اسی شخص کا ہوتا جس کی طرف وہ اشارہ کیا ہے اس نے. اب کوئی اس میں انکار وغیرہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ علم قیافہ کو بلایا جاتا. تو یہ سب ایام جاہلیت میں معاملہ رہا ہے کہ کئی طریقوں سے لوگ نکاح کرتے تھے، کئی طریقوں سے جو ہے نسب ثابت ہوتا تھا. اور جو ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخر میں یہ، کیونکہ بخاری شریف کی طویل حدیث ہے یہ، اس کے بعد یہ 4 طریقے کو بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے موجودہ اسلامی طریقہ نکاح کے علاوہ تمام نکاح کو آپ نے ختم فرما دیا. جو اس سے پہلے بیان کیا گیا، جو نکاح کو ذکر کیا گیا، وہ تمام نکاح کو ختم کر دیا گیا، رد کر دیا گیا، سوائے اس نکاح کے جو اسلامی طریقے سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی گواہوں کے ساتھ اور وغیرہ جو ہے مہر کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، علی اعلان وغیرہ. ان نکاح اسی نکاح کو قائم رکھا گیا اور باقی تمام نکاحوں کو مسترد کر دیا گیا، رد کر دیا گیا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی انجام دے تو وہ سخت ترین وعید اور گناہ کا میں ملوث ہوگا. اس کے بعد بخاری شریف کے جو مشہور شارح ہیں علامہ ابن حجر، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہالت کے ان 4 نکاح کے علاوہ مزید 3 صورتیں اور نقل کی ہے جو زمان جاہلیت میں رائج تھے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طریقے اور بیان کیے ہیں ایام جاہلیت کے. پہلی قسم ہے نکاح الخدن ہے، جس کو یعنی مرد عورت دونوں اپنی رضامندی سے چھپ کر تعلقات قائم کر لیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہو، ولا متخذات اقدان. عورتوں کے متعلق یہ ہے کہ جب ان کا نکاح ہو جائے، جب کسی سے شادی ہو جائے تو خفیہ طور پر اس عورت کا تعلق کسی سے نہ رہے. جیسا کہ آج کے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے اور اخبارات کی نیوز میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جو ہے عورت کسی لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے لیکن پسے پردہ خفیہ طور پر کسی سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا، لیکن اندرونی طور پر اس کا تعلق رہتا ہے. نظریہ یہ تھا کہ اگر یہ تعلق پوشیدہ ہی رہتا تو کوئی حرج اور عیب کی بات نہیں، ظاہر ہونے پر عیب شمار کیا جاتا. ایام جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ اسلام سے قبل یہ طریقہ تھا کہ نکاح کے بعد بھی لڑکی کا جو تعلق تھا کسی اور کے ساتھ رہتا تھا خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا ولا متخذات اقدان، کہ جب عورتوں کا نکاح کسی سے ہو جائے تو خفیہ طور پر، خفیہ تو علی اعلان تو حرام ہے، علی اعلان تو منع ہے، لیکن خفیہ طور پر بھی اس کا کوئی آشنا یا اس کے کوئی دوست، اس کے کوئی جو ہے ایسے دوست جو اس سے تعلق قائم کرے، اس طرح کا کوئی معاملات اس کے ساتھ نہ رہے. یہ بالکل مخالف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ولا متخذات اقدان، کوئی اس کے آشنا نہ ہو. کہ جیسا کہ آج کے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ جب جو ہے گرفت میں آ جاتی ہے
اور شوہر کو بھنک لگ جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی اور سے ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے خلاصہ الگ ہونے کے متعلق بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے معاشرے میں آج کے دور میں ہو رہا ہے، لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں جو ہو رہی ہے تو اس کو ایک نام دیا جا رہا ہے، تو کہیں جو ہے کال گرل کہا جاتا ہے، اور کہیں جو ہے اس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے کہ یہ میری جو ہے کیا کہتے ہیں گرل فرینڈس ہے، کہ جو ہے نکاح کسی سے ہے تو یہ کون ہے، یہ میری دوست ہے، یہ میری دوست یعنی گرل فرینڈ ہے میری۔ اس طرح کا تصور آج کے کلچر میں ہے۔ تو یہ سب جو ہے کیا ہے، یہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے طریقے ہیں کہ ایک جو ہے نکاح کسی سے ہے اور جو ہے دوستانہ کسی سے ہے، تعلقات کسی سے، یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش رہی نہیں، باقی نہیں ہے۔ یہ سب ایام جہالت کے طریقے ہیں کہ ایام جہالت کے طریقے کو آج جو ہے یہود و نصارہ نے اس کو رائج رکھا ہے، اور ان کے مذہب میں اس کے طریقے میں ہوا تو ہوگا، لیکن اسلام میں اس کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں۔ جیسا کہ کال گرل فرینڈس وغیرہ کے متعلق کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نکاح متعہ جو ہے جس کا بیان گزر چکا ہے، اس کے بعد نکاح البدل تھا۔ نکاح البدل کے معنی یہ ہے کہ دو شخص جو ہے آپسی رضامندی سے اپنے اپنی اہلیہ کو، اپنی اپنی بیویوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا جس کو نکاح البدل کہا گیا۔ نکاح البدل کے معنی وہی ہیں کہ اپنی بیویوں کو تبدیل کر لیا جاتا، تو اس کو بھی نکاح کا نام دیا جاتا، حالانکہ جو ہے شریعت میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ سب ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور اسلام سے قبل یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل اور احکامات کے نفاذ سے قبل جو ہے یہ تمام طریقے کیا ہے ایام جہالت میں جائز تھے، لوگ اس کو انجام دے رہے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام رسم و رواج کو سختی سے منع فرمایا ہے اور سختی سے اس کی مخالفت کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 4 قسمیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان ہوئی نکاح کے، اس کے علاوہ امام حجر کے 3 اقسام بیان کیے گئے۔ تو ان تمام میں صرف وہی طریقہ جائز ہے جو طریقہ اسلامی طریقہ ہے، جو طریقہ ہمارے مابین رائج ہے اور جاری اور ساری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں عورتوں کا تصور کیا ہے۔ مذہب یہودیت میں عورتوں کا تصور کیا ہے، وہ عورتوں کو کس طور پر دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اسلام کی طرف انگشت مائی کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا، اس طرح سے حق اس کے ضائع کر دیا، ان کی آزادی کو چھین لی، ان کے جو ہے ساتھ زیادتی ہوئی۔ آج حقوق بنائے جا رہے ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں، رائٹس بنائے جا رہے ہیں، عورتوں کا کہ حقوق جو ہے ایک ہمیشہ سے ایک مدعا رہا ہے، ایک جو ہے ایشو رہا ہے اور ایک ایجنڈا رہا ہے، اس پر بحث ہوتی ہے، قوانین بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو حالانکہ جو ہے اسلام نے جس طریقے سے عورتوں کا خیال رکھا ہے، یقینی طور پر چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر اسلام مسلمان ہو، ان کے ساتھ رواداری اور ان کے ساتھ جو ہے اچھے حسن سلوک کا قیام رکھا گیا ہے، کہ جیسا کہ آج کا ہمارا تصور ہے کہ ایک مسلمان جو ہے عورتوں کو مسلمان عورت مسلمان مرد ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں رشتے کی بنیاد پر یا پھر جو ہے کہ امداد کی بنیاد پر، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے معاملہ فرمایا، یہ حدیث شریف بہت اہم ہے۔ اور آج کے لیے مسئلہ کیا ہے، آج کے زمانے کے لحاظ سے اور جو لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کے رد کے لیے اور ان کے غلط تصور کو ختم کرنے کے لیے حدیث شریف بہت اہم ہے کہ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو جو ہے کچھ وہاں پر جو ہے قیدیوں کو لایا گیا، ان میں سے کچھ عورتیں بھی تھیں اور کچھ مرد حضرات بھی تھے، تو قیدیوں کو لایا گیا، ان میں سے ایک قیدی ایک عورت تھی، اور وہ عورت ایسی پریشان حال تھی، ان کے پاس کچھ دوپٹہ اوڑھنی بھی نہیں تھی اور ان کا سر کھلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ان کو کوئی کپڑا دے دو کہ جس سے یہ اپنا سر چھپا لیں اور جو ہے اپنے اعضاء کو چھپا لیں، ان کو کوئی کپڑا دے دو۔ تو چند صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھلائی کیسی ہے، تو غیر مسلم ہے، یہ تو ہمارے طریقے کے پر نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم ہے، ہم انہیں کس طرح سے جو ہے کپڑا دے دیں، ان کے ساتھ ہم کیوں مروت کریں، کیوں رعایت کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، کوئی ان کو کپڑا دے دو، ان کا کوئی سر چھپاؤ، ان کے لیے کوئی چادر کا انتظام کر دو۔ پھر بھی صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ تو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، پھر ہم ان کی امداد کیوں کریں؟ تو اس طرح کا تصور صحابہ اکرام کے اندر تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ جو آج انہیں کپڑا دے گا، یا آج جو ان کے سر کو چھپائے گا، آج جو ان کو چادر دے گا یا ان کی اوڑھنی کا انتظام کرے گا، ان کے کپڑے کا انتظام کر دے گا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے عرش تلے جگہ نصیب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ غیر مسلم عورت کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے
ان کا حق اور ان کے کس طرح سے ان کے ساتھ خیال اور برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کا اگر وہ پریشان حالت ہے ان کی بھی امداد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اسلام ایک آفاقیت ہے، اس کے اندر آفاقیت ہے، اس کے اندر وسعت ہے، یہ اس کو تنگ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے اندر آفاقیت ہے، اس کے اندر سب کے حقوق رکھے گئے ہیں کہ اگر پڑوسی ہے کافر بھی ہے تو ان کے بھی حق بتلائے گئے کہ ان کا بھی ایک حق ہے، حق پڑوس ہے ان کا۔ تو اس طرح سے جو تمام اہل ایمان کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام عالمین کے لیے کیا رحمت بن کر آئے ہیں، تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر نہیں ہے، تمام عالم کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آج جو لوگ گناہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ زندہ رہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے۔ تو یہ تصور ہے، یہ خیال ہے کہ اسلام کے متعلق باطل طریقے سے جو ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی وسعت کو اور اس کے جو ہے پھیلاؤ کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے کوئی الزام نہ لگا سکیں۔ تو مذہب یہودیت میں جو عورتوں کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ اپنی پوری تاریخی انحطاط کے ساتھ جس قدر کوئی اس کے اندر وسعت نہیں ہے، وہ اپنی مثال عام ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ وہ انصاف کیسے کر سکتے تھے، کیونکہ عام طور پر یہودیوں کا جو تصور ہے ان کے مذہبی معاملات میں جو یہ عورتوں کے متعلق جو ان کے جو حقوق ہیں کچھ زیادہ حق انہوں نے نہیں دی ہے، بس باندی اور غلام کا ہی تصور رہا ہے ان کے اندر، اور حق میراث وغیرہ میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ جبکہ اسلام نے کہا ہے کہ بھئی عورتوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ملے گا انہیں۔ اگر کسی کو ایک لڑکا یا ایک لڑکا لڑکی ہے تو لڑکے کو 2 حصہ ملے گا، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، ہر جگہ ملے گا، ہر چیز میں ملے گا ان کو حصہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا، وہ محروم کر دیا جائے گا۔ تو اسلام میں عورتوں کو جو خیال رکھا گیا، جو حقوق دیے گئے، اور کسی مذہب میں ان کو اس طرح سے حق نہیں دیا گیا۔ اور ان کے جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے، میراث کا ہی معاملہ لے لیجئے کہ اگر والد کے انتقال کے بعد کسی بھی مذہب میں جو ہے لڑکیوں کو جو ہے باپ کا جو ہے میراث نہیں دیا جاتا ہے، لیکن جبکہ ہندوستان کا قانون اب بن گیا، ہندوستان میں یہ قانون ہے کہ اس کو لڑکا ہو یا لڑکی ہو برابر ملیں گے۔ اب ہندوستان کا یہ قانون بنا ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہو دونوں کو برابر ملیں گے، لیکن مذہبی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کوئی حق نہیں ملے گا دیگر مذہبوں میں۔ لیکن اسلام کے اگر نقطہ نظر سے دیکھیں تو لڑکا یا لڑکی کو برابر نہیں ملے گا، لڑکا کو 2 حصہ ملے گا اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ اسلام نے ایک طریقے سے جو ہے عورتوں کے اور لڑکیوں کے حقوق بتلائے ہیں یہاں پر۔ تو یہ مذہب یہودیت میں عورتوں کے متعلق جو ہے کوئی خاص وضاحت نہیں ہے، بس صرف یہی ہے کہ غلام اور باندی ہی کی طرح ہے، اور ان کے کوئی حقوق کو بھی ظاہر نہیں کیا گیا، اور جو ہے ان کے صرف وہ محکوم ہے، اور شوہر اس کا حاکم اور مالک ہوتا ہے کہ طلاق کے بارے میں ان کے یہاں ایک شائستگی، اگر کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کر لیتا، پھر کوئی غیر مناسب بات پائی جاتی ہے تو اس کو بالکل الگ کر سکتا ہے، وہ جدا کر سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے عورت سے نفرت ہو جاتی ہے تو اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ کوئی طلاق نامہ لکھا گیا، ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نکال دیا جاتا، باہر نکلنے کے بعد پھر وہ بغیر کسی ضابطے کے کسی اور کے ساتھ وہ رہنے لگتی ہے۔ تو اس طرح کا ایک تصور ہے کہ کوئی اس کے لیے اصول، کوئی اس کے لیے قوانین نہیں ہے، جب چاہا کسی سے نکاح کر لیا، جب چاہا کسی کو چھوڑ دیا، کوئی عدت نہیں، کوئی جو ہے اس کے لیے ایام نہیں، بس جو عورت فوراً ادھر سے نکلا اور کسی اور کے ساتھ وہ نکاح کر لیا، اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنے لگا۔ تو یہ سب جو ہے طریقے مذہب یہودیت میں ملتے ہیں۔ اسی طرح سے مذہب عیسائیت میں بھی کچھ ایسا ہی ملتا ہے، اور ہندو دھرم میں کے جو متعلق جو شادیاں ہیں اس کی بھی کچھ وضاحت نہیں ہے، اس کے بھی متعلق جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، اس میں بھی اختلافات ہیں، جس میں کچھ واضح طور پر کچھ ایسے اصول ملیں، کوئی قاعدہ قانون ملیں جس کو ہم نکاح سے جوڑ سکتے ہیں، جس کو ہم نکاح سے کے متعلق اس کو ہم قیام کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کوئی جو ہے کسی مذہب میں بھی ہم کو اس طرح وضاحتی طور پر نہیں ملتے ہیں، صرف ملا تو مذہب اسلام ہی میں اس کی وضاحت ملے اور جس کا متعلق تفصیلات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب جو ہے ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد چند مسئلے جو ہے اضافی طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہے اب جو ہے شوہر اور بیوی کے جو آپسی جو تعلقات ہوتے ہیں تو کچھ ذمہ داریاں جو ہے شوہر کی بھی ہوتی ہے، کچھ ذمہ داریاں جو ہے بیوی کے بھی ہوتی ہیں۔ تو شوہر کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ اگر رشتے کی بقا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، تو ایک یہ ہے کہ بدگمانی سے بچیں۔ بدگمانی سے کیا کریں؟ پرہیز کریں کہ بیوی پر بدگمان نہ ہوں، بیوی کے متعلق اچھے گمان رکھیں، اچھے خیال رکھیں کہ شوہر اور پر بیوی کے جو متعلق جو ایک ذمہ داری
ہے کہ شوہر بلا جواز اور خواہ مخواہ بیوی سے بدگمانی نہ کرے، یعنی بلا وجہ بدگمانی نہ کریں، خواہ مخواہ بلا وجہ بدگمانی نہ کریں، کیونکہ آج کل ایسا مشاہدہ ہو رہا ہے، عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھریلو جھگڑوں کی جو وجوہات ہے یہی ہے کہ شوہر جو ہے شک کر رہا ہے، بدگمانی کر رہا ہے، بلا جواز خواہ مخواہ جو ہے اس کے اوپر الزام وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ تو شوہر نے بیوی پر کوئی تہمت لگا دی یا کسی قسم کی بدگمانی کا اظہار کیا، تو یہ تمام باتیں جو آج کے ہمارے معاشرے میں ہے تو یہ رشتوں کو ایک خراب کرنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے کہ شوہر جو ہے بیویوں کے متعلق بدگمانی کا شکار ہو گیا، بدگمانی اپنے دل میں بیٹھا لیا، تو یہ سب چیزیں ہیں رشتوں کو خراب کر رہے، یہ رشتے اس سے خراب ہو رہے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں یہ کثرت سے ہو رہا ہے کہ شوہر جو اپنی بیوی کے متعلق غلط رائے قائم کر رہا ہے، تو ہی وجہ سے جب بیوی بدظن ہو جاتی ہے، پھر وہ سنتے سنتے بیزار ہو جاتی ہے، پھر وہ الگ ہونے کا مطالبہ کرتی ہے وغیرہ۔ تو کسی قطعی ثبوت کے بغیر، کسی یقینی ثبوت کے بغیر اس طرح کا الزام تراشی اور بدگمان ہونا، یہ سب کیا ہے؟ گویا کہ اپنی ہی زندگی پر کلہاڑی ماننا ہے، اور اپنی ہی زندگی سے کہ خوشگوار لمحات اور خوشگوار امور سے جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بیوی سے متعلق ذہن آلودہ ہوگا تو سکون کہاں رہے گا؟ اس لیے جہاں تک ہو سکے بیوی کے متعلق خوش گمان رہے، اچھا گمان رکھے، اس کے ساتھ نباہ کرنے میں تحمل، بردباری اور عالی ظرفی کا روش اختیار کرے۔ عالی ظرف یعنی ظرف کو اعلیٰ کریں، ذہن کو وسعت دیں، دل کو بڑا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نباہ اچھا ہو سکے گا۔ اگر اس میں شکل و صورت یا عادات و اخلاق یا سلیقہ اور ہنر کے اعتبار سے اگر کوئی کمزوری بھی ہو تو صبر کے ساتھ برداشت کر لے اور اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھے، کیونکہ عام طور پر اگر عورت کے متعلق یہ ہے کہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ اس کے اندر خرابیاں ہیں، تو یہ بھی دیکھیں کہ بحیثیت انسان اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا نام دیتے ہی ان کے اندر خوبیاں بنایا ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیوں کو اللہ نے رکھا ہے، ہر انسان کے اندر خوبی ہے، ہر ایک کی خوبیوں کو دیکھیں، سمجھیں، مثبت پہلوؤں کو دیکھیں، مثبت پہلوؤں کو دیکھیں، منفی پہلوؤں کے نظر کرنے کے بجائے کہ مثبت پہلوؤں سے دنیا چل رہا ہے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں، خامیوں پر نظر نہ کریں، کیونکہ خامیوں کو دیکھنا آسان ہے، خامیوں پر نظر کرنا یہ بہت سہل ہوتا ہے، لیکن خوبیوں کو دیکھیں، اسی سے دنیا کا نظم چل رہا ہے اور اسی سے رشتے قائم رہ رہے ہیں۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے خامیوں کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو اگر دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر فوری طور پر کوئی کسی سے مل نہیں سکے گا، کیونکہ ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہے، ہر انسان کے اندر برائیاں بھی ہے، کمیاں بھی ہیں، تو اچھائیوں پر مد نظر رکھیں، خوبیوں کو مد نظر رکھیں گے تو پھر یہ سلسلہ دنیا کا بڑا خوشگوار رہے گا، اچھا رہے گا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، چاہے کسی بھی نوعیت کے رشتے کیوں نہ ہو، وہ اچھے رہیں گے، چاہے دوستانہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، یا پھر جو ہے چچیرے بھائی کا رشتہ دار ہو، ممیرے بھائی کا رشتہ دار ہو، یا پھر احباب ہو، پڑوسی ہو، یا پھر کسی بھی سطح کا کوئی تعلقات دوستانہ ہو، یہ اچھا رہے گا۔ اس وقت اس کے لیے شرط ہے کہ مثبت پہلوؤں پر نظر کیا جائے، منفی پہلوؤں کو نہ دیکھا جائے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ منفی کا مطلب یہ ہے کہ نگیٹو جو ہے اس کے جو ہے نگیٹو جو معاملات ہیں اس کو نہیں دیکھنا، نگیٹو اور پوزیٹو کو دیکھیں، نگیٹو نہ دیکھیں۔ ہر انسان کے اندر نگیٹو بھی ہے، پوزیٹو بھی ہے، اچھائیاں بھی ہے، برائیاں بھی ہے، ایڈوانٹیج بھی ہے، ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے۔ تو جہاں خوبیاں ہوں گی خامیاں تو رہیں گی، ظاہر سی بات ہے، تو اس کی خوبیوں کو دیکھیں، خامیوں کو مت دیکھیں، سمجھے نا؟ پوزیٹو پہلوؤں کو نہ دیکھیں، کیونکہ اس کے پوزیٹو پہلوؤں کو دیکھنا ضروری ہے، نگیٹو پہلوؤں کو نہ دیکھیں، جیسا کہ اور ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ یہی قاعدہ، یہی فارمولہ جو ہے یہاں پر بھی ہے، شوہر بیوی کے متعلق بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ شوہر بیوی کے متعلق جو معاملات ہے، اگر تو بیوی کی اگر کچھ کمزوری اور کچھ اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہے تو ان کے اچھائیوں پر نظر رکھیں، فیاضی اور درگزر سے کام لے اور جو ہے مصلحت سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَالصُّلْحُ خیر، کہ وَالصُّلْحُ خیر، کہ اگر دونوں کے اندر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو جو ہے اس طرح سے جدا نہ کر دیں کہ بالکل ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ رب تعالیٰ خود چاہ رہا ہے کہ سب صلح صفائی سے کام رہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کچھ اختلافات انتشار ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ نے حکم دیا وَالصُّلْحُ خیر، دونوں کے درمیان صلح کرا دینا، دونوں کے درمیان فیصلے میں جو ہے دونوں کو ملا دینا، یہ ایک اہم اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ دونوں کو جدا کر دینا، الگ الگ کر دینا، طلاق دلا دینا، خلا دلا دینا، یہ کوئی کمال اور یہ کوئی بہت بڑے پن کا کام نہیں ہے، بلکہ دو کو جدا کرنے میں کیا ہے، یہ تو گویا کہ غلط کام ہے۔ کوشش تو یہی کریں کہ وَالصُّلْحُ خیر، کہ دونوں کے درمیان صلح کر دینا، مصلحت ہی مصلحت اور بہتر ہی بہتر ہے۔ اللہ نے بھی یہ مشورہ دیا، تو جب اللہ نے مشورہ دیا ہے تو چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ حکم ہیں، جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، جو لوگ پنچایت کرتے ہیں، جن لوگوں کو جو ہے اس میں مداخلت کے لیے بلایا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ بات بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وہ لوگ کیا ہے
کہ جو ہے صلح صفائی سے کام لیں تو یہی بہتر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو تو خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ اور بھلائی عطا فرما دے۔ یہی مفہوم جو ہے حدیث شریف میں بھی واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، کوئی مومن اپنے مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے، کہ اگر کوئی اس کے اندر کچھ کمی ہے تو اس کمی کو تم برداشت کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کوئی دوسری خوبی، دوسری کیفیت کو پیدا فرما دے کہ جس کی وجہ سے تمہیں جس کی وجہ سے ان کی اچھائیاں یا پھر جو ہے ان کی کوئی دوسری خصلت تمہیں پسند آ جائے اور یہ پسندیدگی ایک اچھی زندگی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسائل بیان کیا گیا کہ ایک دوسرے کے متعلق جو ہے بدگمانی اور وہم وغیرہ نہ ہو تو بڑے اچھے رشتے بنتے ہیں، بڑے اچھی زندگی گزرتی ہے، اس زندگی کا کچھ لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر شکوک اور شبہات اگر زندگی میں ہو گئے تو پھر مسئلہ وہیں سے کھٹے پڑ جاتے ہیں اور مسئلہ وہیں سے جو ہے نا رشتے کا جو نظام ہے وہیں سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ رشتے کی جو ہے ازدواج زندگی کی جو رشتہ ہے اس کی رسی جو ہے آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ تو بدگمانی سے بچنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں ایک شخص آئے، اسی طرح سے بدگمانی کو لے کر کے آئے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کیا بدگمانی کی، اس طور پر کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس شخص نے انکار کر دیا کہ بھئی یہ میرا لڑکا نہیں ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس نے دلیل کیا دیا کہ گویا کہ میں کیا ہوں، میں سفید ہوں، میں سفید ہوں، میں گورا ہوں اور میری بیوی بھی گوری ہے، لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سیاہ فام ہے، سیاہ فام میں نے کالا ہے، وہ بچہ کالا ہے۔ تو اس نے اس بنیاد پر اس نے غور کیا کہ میں گورا ہوں، میری بیوی گوری ہے اور یہ بچہ کالا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ بچہ نہیں ہے۔ اس کے دل میں یہ تصور آیا اور یہ کیس لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ گیا۔ یہاں پر بدگمانی ہوئی، اس شخص نے جو ہے اپنی بیوی پر ایک الزام لگایا، بدگمانی کیا، اپنی اولاد کے متعلق اس نے انکار کیا، اپنے بیٹے کے متعلق اس نے انکار کیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں اس بدگمانی کو لے کر آئے، بچہ بھی آیا، بیوی بھی آئی، وہ بھی آئے، تینوں لوگ وہاں پر آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، کیونکہ دیہات کے رہنے والے تھے، کہ مثال اسی طرح سے دیا جائے جو جہاں کے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اگر مثال دیا جائے تو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو دیہات کے رہنے والے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میرے پاس اونٹ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اونٹ کے کیا کیا رنگ ہیں، اونٹ کے رنگ کیا ہے؟ تو دیہاتی نے کہا کہ سرخ ہے اور وغیرہ وغیرہ ہے۔ اس نے اونٹوں کے رنگوں کو گنایا، حضور نے رنگ کے متعلق پوچھا اونٹوں کے رنگ کیا ہیں؟ تو حضور نے پوچھا کہ کیا ان اونٹوں میں کوئی بھورے رنگ کا بھی اونٹ ہے، یعنی سرمئی رنگ کا بھی کوئی اونٹ ہے؟ تو دیہاتی نے جواب دیا ہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں یہ رنگ کہاں سے آیا؟ اگر اونٹ کے جو سلسلہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر اونٹ اگر سفید ہو یا پھر سیاہ ہو یا پھر سرخ ہو تو یہی ایک سلسلہ رہنا چاہیے، ایک ہی کلر رہنا چاہیے، جیسا کہ ایک جانور کو بچہ تب پیدا ہوا تو اس جانور کا کلر کیا ہے؟ لال ہے، تو بچے کا کلر کالا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے عام طور پر، اس کا جو بچہ ہوتا ہے کالا ہو جاتا ہے، اس کا بچہ جو چتکا بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بچے میں جو ہے چند رنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو مثال دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے کہ میرے اونٹنی کے بچے کا جو کلر ہے تو وہ جو ہے اس کی ماں سے مطابقت نہیں ہے، اونٹنی کا کلر اور ہے، بچے کا کلر کچھ اور ہے، اونٹنی کے بچے کا کلر کچھ اور ہے، ان کا رنگ مختلف ہے، اس رنگ سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس دیہاتی نے جواب دیا ان اونٹنوں کے کوئی آباء و اجداد کا کوئی رنگ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آباء و اجداد یعنی اس بچے کا جو کلر ہے وہ کلر کہاں سے ہے؟ اونٹنی کے بچے کا جو رنگ ہے، اونٹنی کا رنگ جو ہے سرخ ہے اور بچے کا رنگ کیا ہے؟ بھورا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھورا رنگ کہاں سے آیا؟ تو وہ جو ہے آنے والے جو صحابی تھے، آنے والے جو شخص تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے باپ دادا اجداد میں سے، یعنی ان کے جو ماں باپ کوئی کسی زمانے میں اجداد میں سے کوئی ہوں گے جو مطلب بھورے رنگ کے ہوں گے، جو سرمئی رنگ کا ہوگا۔ تو اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے یا لڑکی کے یا آپ کی بیوی کے یا آپ کے آباء اور اجداد میں کوئی کالا ہوں گا، کوئی شخص کالے ہوں گے، وہی سلسلہ یہاں پر جاری ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہی سلسلہ یہاں پر کیا ہوا؟ جاری ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا مسئلے کو کس طرح سے آسان انداز میں رفع کر دیا۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو حضور نے ایک اونٹنی کی مثال دیا ان کو کہ جس طرح سے اونٹنی کا جو کلر ہوا، انہوں نے باپ دادا کے کلروں کو، باپ دادا کے رنگت کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ بچہ جو ہے اپنے باپ دادا کے کلر کو یا ننیالی رشتہ دار بولیں یا دادیالی رشتہ دار بولیں، اپنے آباء اور اجداد یا پھر اپنے جو ہے
نانیال کے رشتہ داروں میں جو ہے کسی اس نے اپنے رنگت کو اس نے قبول کیا ہے، اور یہ بات سب مانتے ہیں کہ توارث کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بیماری اگر 5-6 پشت میں تھا، وہ بیماری جو ہے ابھی بھی لوٹ کر آ سکتی ہے کسی کو 5 پشت کے بعد۔ 5 پشت بیچ میں 4 پشت کلیئر ہے، لیکن 5ویں پشت کی بیماری، یہ 5ویں یعنی 5 پشت پہلے کی ایک بیماری جو ہے بعد کے 5 پشت کے بعد یہ بیماری لوٹ کر آتی ہے۔ یہ آج کیا ہے، یہ میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے اس کو، اور یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں اس کو۔ یہ بیماری لوٹتی ہے کبھی کبھی، کسی باپ دادا کے اندر، کسی آبا اور اجداد میں کوئی بیماری رہے، کوئی خوبی رہے، کچھ کیسا رہے، تو وہ اثرات ہوتے 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 اگرچہ کہ 2-3 پشتوں میں نظر نہیں آئے تو بعد کے پشتوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا سب مانتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ بعض بیماروں کو لے جائیں تو پوچھتے ہیں کہ ان کا باپ کیسا تھا، ان کا دادا کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ، وہ تو سلسلہ چلتا ہے وہاں پر۔ تو آج مفہوم مطلب اور یہی ہے بیان کرنے کا کہ جو ہے بدگمانی سے بچنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی بدگمانی سے کیا ہوا، بہت سے لوگ جو ہے کیا ہوئے ہیں، بہت سے گھر خراب ہوتے ہیں، اور بہت سے گھروں سے جو ہے کیا ہے، سکون اور اطمینان جو ہے وہاں سے چھن جاتا ہے، پریشان رہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ایک روایت میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عیمر اجلانی رضی اللہ عنہ نے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی کو پا کر قتل کر دے تو آپ اسے قتل کر دیں گے، لہٰذا وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور بیوی کے متعلق حکم نازل ہو گیا ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ حضرت سہل کا بیان ہے کہ ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا۔ لعان کا مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ یعنی حضرت جو ہے حضرت سہل بن سعد ساعدی نے فرمایا کہ حضرت عیمر یہ ایک روایت کرنے والے ہیں اور قصہ کسی اور، حضرت عیمر نے ایک واقعہ، ایک مطلب مسئلہ پوچھا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ پالے تو کیا کرے؟ کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر پالے تو وہ مرد کیا کرے، یعنی اس کا شوہر کیا کرے؟ اب یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ کچھ ہاں بالکل وہ دیکھنا کہ اس کے متعلق ایک جگہ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے، اس میں نہیں، بالکل جو ہے عمل قبیح میں وہ دونوں مستغرق تھے، برے کام میں انہوں نے پایا ان دونوں کو، برے کام۔ صرف گمان کی بنیاد پر نہیں فیصلہ ہوتا ہے، گمان کی بنیاد پر، وہم کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں یہاں پر، حقیقی طور پر۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے واقعتاً اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس طرح سے کہ جس طرح سے ایک سلائی سرمے میں کے شیشی میں داخل کرتے ہیں، ایک مثال ہے، ایک تشبیہ ہے، ایک اشارہ ہے کہ جس طرح سے ایک سرمے کی سلائی سرمے دانی میں داخل کیا جاتا ہے، اسی طرح سے تم دیکھنا ہے اس کو۔ صرف ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، یہ کافی نہیں ہے۔ سرمے دانی اور سرمے کے مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس طرح کا دیکھنا کا اعتبار ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اور تم دونوں اپنی بیوی لے کر کے آؤ، دونوں آ جاؤ تم لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور دونوں نے کیا لعان کیا۔ لعان کا مطلب یہی ہے کہ لعان کا جو مسئلہ ہے، لعان کے جو مسائل ہیں وہ ایک مفصل مسئلہ ہے، اس کے متعلق ایک پوری نشست ہوگی۔ تو لعان کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ وہیں پر بیان کیا جائے گا مفصل طور پر۔ یہی ہے کہ لعان کیا ایک جدائی کی شکل ہے، کیونکہ اب وہاں پر رہ نہیں سکتا اس کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر انہوں نے شوہر نے دیکھ لیا کہ میری بیوی کسی کے ساتھ تعلق قائم کی اور اس نے آنکھوں سے دیکھا، اب دونوں کیا کریں گے، قسم کھا کر الگ الگ ہو جائیں گے دونوں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر جو ہے مسئلہ بیان کیا گیا، اب تک جو ہے غلط فہمی کی بنیاد پر اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پر منسوب نہیں کیا جائے گا، لہٰذا جو ہے اس طرح کے غلط فہمی نے بہت سے گھروں کو برباد کر دیے ہیں، اور اس طرح لعان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو الگ کر دیا، ہاں لعان دونوں کو الگ کر دیے۔ اگر بیوی انکار کر رہی ہے تو بھی یہ کرنا ہے، بیوی اگر انکار کر دے تو اس کی تو بات، اگر یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہاں ایسا ہے، بیوی اگر انکار کر دے تو، اگر بیوی اگر اقرار کر لے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر کیا ہوگا، رجم ہوگا، اس کو رجم ہوگا، اسلامی سزا ہوگی۔ اگر بیوی اقرار کر لے، اگر انکار کر دے تو کیا ہوگا، لیکن یہ تو گواہ ہے نا کہ میں نے دیکھا ہے اس کو، تو یہی جدائی ہے، وہاں پر کیا ہوگا، دونوں جدا ہوں گے۔ یہ قرآن مقدس میں اس کی آیتیں بھی مذکور ہے، ہاں غالباً۔ ابھی لعان جو ہے یہ جدائی کا مسئلہ ہے، اور جدائی کا مسئلہ جو ہے نا طلاق کے مسئلے میں آتا ہے، یاد رہے۔ مفتی صاحب جی، یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ خیر لعان کے بارے میں طلاق کی نشست میں جو تفصیلی بحث ان شاء اللہ تعالیٰ آپ روشنی ڈالیں گے، لیکن ترمذی شریف اور یہ دیگر جو کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ جامع انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام جو ہو رہی ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ کافی جو ہے اس کی وضاحت تفصیل سے جو ہے بیان کیا گیا ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن یہ شخص، یہ صحابی جو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر فلاں شخص
اگر فلاں شخص اپنی بیوی کو اس حال میں پائے کہ وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے نا مطلب برا کام کر رہی ہو، گندا کام کر رہی ہو، اور میں اس کو وہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوں اور ایسی صورت میں اس کا قتل کر دیا، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ مطلب وہ کوئی ایسا پوچھنا چاہ رہے تھے. جی ہاں. تو مطلب اگر واقعی شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ گندا فعل، گندی حرکت یا زنا کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال آپ نے دی ہے کہ جیسا سرمہ دانی جو ہوتی ہے تو اس کی سلائی سے جو آنکھوں میں جو سرما لگاتے ہیں وہ سلائی اس کے اندر جب ڈالتے ہیں تو کیا تم نے اس طرح اس کو دیکھا ہے؟ تو ہاں میں نے اس طرح دیکھا ہے. اگر شوہر حقیقت میں اسی طرح بیوی کو دیکھ لے کہ کوئی شخص کے ساتھ ایسی حرکت کر رہا ہو اور وہ اس کا قتل کر دے تو اس صورت میں کیا حکم ہے شریعت؟ سب سے پہلی بات تو یہاں پر کیا ہے، سزائیں دینے کا جو حکم ہے، تو سزائیں دینے کا حکم جو ہے یہ حاکم کے اختیار میں ہوتا ہے. یہ سزا دینے کا حکم ہاں، اب اگر اس نے حاکم کے اختیار میں ہے، لیکن پھر بھی یہ شخص قتل کر دیا تو کیا یہ شریعت میں گنہگار ہوگا اللہ کی نظر میں؟ شریعت کے قانون میں اگرچہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو حاکم کے حوالے ہے، جو حاکم ہے وہ حاکم اس کو سزا دے گا، یہ ایک الگ شکل ہے. لیکن پھر بھی بحیثیت بشر بس بعض لوگ جو ہیں مطلب غصے پر جو ہے قابو نہیں پاتے ہیں، کنٹرول نہیں کرتے ہیں، تو کیا شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی پکڑ ہے، کوئی گرفت ہے؟ ہاں بالکل ہے، کیونکہ اس نے جو ہے اپنی بیوی کو اگر غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو بیوی کے زندگی کا مالک نہیں ہے، وہ بیوی سے وہ نفع اٹھا سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، ان کے جو ہے نفع نقصان میں شریک، لیکن زندگی کا مالک وہ نہیں ہے. بیوی کا تو قتل نہیں کر رہا وہ مرد آدمی کا، اس مرد، ہاں تو بیوی کا قتل نہیں کیا اس نے، اس مرد کو قتل کیا. اب اس مرد کی زندگی کا مالک یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کے متعلق شریعت میں سزائیں ہیں، تو اس شخص کو جو سزا ملے گی شریعت کے مطابق اس شخص کو سزا ملے گی. جب سزاؤں کا اعلان اگر ہے وہاں پر تو اس کو جو ہے پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے وہاں پر. اگر غصے سے اگر اس نے قتل کر بھی دیا تو پھر بھی وہ گرفت ہوگا، کیونکہ اس کو کسی کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کا قتل کر دے، کوئی کسی کی زندگی کا مالک ہی نہیں ہے. لیکن قصاص نہیں لیا جائے گا. ہاں، اس کے جو ہے مسائل جو متعلق ہے کہ غصے میں اگر قتل کر دیے تو اس کی جو ہے متعلق قصاص ہے یا نہیں ہے، ایک تفصیلات ہیں اس کے، سمجھے نا. جو آیت ہے ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا، یہ جو قتل کی جو 5 قسمیں ہیں، قتل خطا ہے، قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے، یہ اس کے اندر آئیں گے. یہ کس میں سے آئے گا؟ یہ 5 قسموں میں سے کس قسم میں آئے گا اس کے متعلق یہ اسی میں سے آئے گا، اور ہر ایک کی سزائیں الگ الگ. قتل خطا اس کے متعلق احکامات الگ ہیں، قتل عمد اس کے متعلق احکام الگ ہے، قتل شبہ عمد اس کے متعلق احکام الگ ہے. یہ 5 قسمیں ہیں قتل کی. اب قتل کی 5 قسموں میں سے یہ جو قسم ہے کس میں آئے گا یہ، اور اس کے متعلق کیا سزائیں ہیں، کہ اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، وہ جو ہے تفصیل طلب مسئلہ ہے. اس کو اختصار سے بھی بولنا کیا ہے، جب تشریح ہوگی جبھی یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ تو بہرحال قتل کی 5 قسمیں ہیں، اس 5 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں آئے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح ہوگی یہاں پر. تو بات یہ بیان کی جا رہی تھی کہ جو ہے بدگمانی کے متعلق یہی بات ہوئی کہ جو ہے اگر شوہر بدگمانی شروع کر دے تو پھر جو ہے وہ زندگی کیا ہے خراب ہو جاتی ہے. جیسا کہ ایک عورت نے اپنا واقعہ بیان کیا، انہوں نے لکھا کہ 5 سال پہلے میرے شوہر سے میری شادی ہوئی تھی، اس وقت میں بےحد خوش تھی، لیکن افسوس کہ یہ خوشی دائمی نہ رہی. میرا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی ہے، میرا ایک بیٹا اور بیٹی ہے. کچھ دنوں سے میرا شوہر شکی ہو گیا، یعنی بدگمانی کرتا ہے، خواہ مخواہ مجھ پر الزام وغیرہ لگاتا ہے اور ہر ایک کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی تلخ ہو گئی ہے. مجھے کسی سے ملنے جلنے نہیں دیتا. جب یہ گھر سے تلخ یعنی بہت کڑوی زندگی ہو گئی ہے، ہمارے زندگی میں کچھ لطف اور زندگی کی بہاریں ختم ہو گئی ہے ہماری. تو جو ہے اب ہمیں جب تک وہ لوٹ کر نہ آئے، بچے گھر میں کیا ہے لاک رہتے ہیں. وہ اپنی کہیں گھر سے بھی جاتا تھا تو پہلے یہ دروازے کو لگا کے چلے جاتا، لاک لگا کے، کہیں یہ باہر نکل نہ پائے. اتنا شکی ہو گیا تھا، حتیٰ کہ مجھے اتنی بھی آزادی نہیں تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ملنے جلنے جایا کروں. میرے خاندان والے بھی میرے شوہر کی سعادت کے سبب جو ہے مجھ سے ملنے نہیں آتے. اب میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے. ایک طرف اپنے بچوں کا غم، مستقبل کا خیال آتا ہے، تو دوسری طرف اس صورت میں جینا دوبھر ہو گیا کہ ایک طرف رہ بھی نہیں سکتے اس کے ساتھ، اتنی دشواری ہے، اور دوسری طرف چھوٹے بچے ہیں، کہاں جائیں گے. تو میں عدالت سے طلاق کی حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں. وہ شخص جو عدالت سے رجوع ہوئی، وہ کہ اب ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہے، تو اس کی وجہ کیا بنی کہ شوہر کیا ہوا، شکی مزاج بن گیا. حالانکہ شروعات میں اچھے حالات رہے، لیکن بعد میں کیا ہوا، 5 سال کے بعد اس کے اندر شک کی بیماری آ گئی. یہ شک کیا ایک بیماری ہے، اس بیماری سے کیا ہے، ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے.
اس کے متعلق کوئی دوا کوئی یہ نہیں، بس ایک سائیکولوجیکل بیماری، ایک ذہنی بیماری ہے کہ یہ بیماری دل میں پیدا ہو جائے، یہ بیماری ذہن میں آ جائے، بس کے بعد جو ہے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ذہنی بیماری ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ذہنی بیماری کا ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور نفسیاتی مریض کا جو ہے علاج جو مشکل سے ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے جو ہے متحرک طریقے ہیں، اصول ہیں۔ تو یہ جو ہے شک بھی اسی میں سے، تو بیوی وغیرہ پر شک کرنے کے متعلق بھی یہی بات ہے کہ جو ہے وہ اس پر شک نہ کریں تاکہ جو ہے اس کی زندگی خراب نہ ہو، خود اس کی بھی زندگی خراب، اس کی بھی زندگی خراب۔ تو یہ زندگیاں کیا ہے ختم ہونے کے باعث ہوتی ہیں۔ تو اور یہ کیا ہے باہمی جھگڑوں کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے کہ بیوی جو ہے شک کی باتوں کو سنتے شوہر کی باتوں کو برداشت کرتے آخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے آپے سے باہر ہو جاتی ہے، پھر وہ دونوں کے اندر تو میں ہوتے جھگڑوں کی تک بات نوبت آ جاتی ہے۔ تو اسلام نے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت اور رشتہ ازدواج کو باقی رکھنے کے لیے بڑا حکیمانہ تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، اور پوری کوشش کی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق نہ ہو، یعنی جدائی نہ ہو۔ حسب خواہش رفیق حیات سے دل نہ ملنے پر اگر دل کسی طرح کا تقدر ہے تو اس کے لیے بڑے دل نشیں انداز میں فہمائش کرتے ہوئے قرآن مقدس ارشاد فرمایا، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو کھانے پینے زوجیت کے امور میں۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے، بدخلقی یا کسی اور وجہ سے تمہیں پسند نہ آئے تو صبر کر لو، جدائی مت چاہو۔ قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسری بھلائی عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر بیوی کی کچھ ادائیں تمہیں پسند نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیوی کے اندر کچھ ایسی باتوں کو پیدا فرمائے گا کہ جو باتیں تمہیں پسند آئے گی۔ اس بات کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ تو اللہ کے وعدے پر اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا، اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ کس طرح کا بھروسہ، کس طرح کا یقین؟ وہ یقین اور وہ بھروسہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ کیا امید، کیا بھروسہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہے، 2-3 دن کا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَلْقُوهُ فِي الْيَمِّ، ان کو سمندر میں ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں کا امتحان لے رہا ہے کہ اس بچے کو سمندر میں ڈال دو، وہ بھی ایک ایسی ماں سے، ایک اپنے پیدا ہو کے 2-3 دن بھی نہیں ہوئے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں اس بچے کو ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں پشو پیش ہو رہا، آگے پیچھے ہو رہی کہ بھئی جو ہے ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کو ڈال دوں سمندر میں، پھر رب تعالیٰ کیا ہوگا میرا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ، میں اس بچے کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا۔ سمندر میں گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ میں اس بچے کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا، یہ میری ضمانت ہے، یہ میری گارنٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے اس وعدے کو سن کر موسیٰ علیہ السلام کی ماں پھر بھی پشو پیش نہیں کی کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ فوراً ایک باکس بناتی ہے، باکس کے اندر ان کو بچے کو ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ باکس بہتے کہاں گیا؟ فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل سے گزر رہا تھا، وہ عورتیں دیکھ رہی تھی کچھ نہر کے کنارے، باکس کو اٹھا لیا، دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت بچہ ہے۔ پھر حالانکہ فرعون نے بھی دیکھا کہ یہ جو ہے یہ تو اسرائیلی ہے، وہ قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ ان کی بیوی حضرت آسیہ نے منع کر دی کہ نہیں اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہمارے لیے وقت گزاری کا ذریعہ بنے گا، قرۃ عین لی ولک، کہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا۔ فرعون مان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہاں پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہی ہوگا۔ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اپنے نبی کی پرورش وہاں کیا، اپنے دشمن کے گھر میں، عدو لی و عدو اللہ، ایسی جگہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی جو میرا دشمن اور خود موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اللہ کا چاہا ہی پورا ہوگا۔ انسان لاکھ چاہے، فرعون نے لاکھ چاہا، 70,000 بچوں کو اس نے ذبح کر دیا، یذبحون ابناءہم، اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا چاہا پورا ہوگا۔ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اللہ نے چاہا کہ پیدا ہو، تو وہاں پرورش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں پر جو ان کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا۔ تو اللہ کے وعدے پر یقین، اللہ نے جس بات کو فرمایا اس کے متعلق یقین کامل ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے بیوی کے متعلق کوئی بات ایسی ناپسندیدہ لگے، اچھا نہ لگے، یا پھر تم اس سے بدظن ہونے لگو تو اس پر صبر کر لو اور جدائی مت چاہو، کیونکہ تمہارے صبر کی وجہ سے، تمہارے تحمل کی وجہ سے، تمہارے بردباری کی وجہ سے رب تعالیٰ تمہاری بیوی کے اندر ایسی خوبی اور ایسی جامع صفات پیدا فرمائے گا کہ جو تمہیں وہ عورت
وہ لڑکی جو اب تک تمہیں ناپسندیدہ معلوم ہو رہی تھی، اب اس کے بعد اللہ نے دوسری صفتوں کو پیدا فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ عورتیں تمہیں، وہ تمہاری بیوی تمہیں پسند آئے گی، تم اس سے محبت کرنے لگو گے۔ تو اس محبت کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے خود لی ہے۔ صرف اور صرف اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو اس پر یقین کی ضرورت ہے۔ اگر یقین ہو جائے تو پھر جو ہے زندگی میں بہاریں ہوں گی اور کسی ناپسندیدگی امور میں کوئی جھگڑا، اختلافات، فساد نہیں ہوگا۔ اخلاقی کمالات رکھنے والے شوہر جو اخلاقی کمالات رکھتے ہیں، عورتوں کے فطرت سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں عورت کیا چاہتی ہے۔ در حقیقت ایک ایسا پھول ہے جسے ہوا کا ایک دل فریب جھونکا جو ہے کھلا دیتا ہے، اور آفتاب کی ادنا سے ادنا کرن اسے مرجھا دیتی ہے، اور ذرا ذرا سی باتوں پر خوش ہو جاتی ہے، اور بہت ادنا ادنا سی باتوں پر رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ یہ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا پھول ہے جو کو ایک ایسا نازک اور نرم پھول ہے جسے ہوا کا ایک دل فریب جھونکا ہے اس کو کیا ہلا دیتا ہے۔ سورج کی ایک معمولی سے معمولی کرن بھی ہے اس پھول کو مرجھا دیتی، ادنا سے ادنا کرن سے مرجھا دیتی ہے، ذرا سی باتوں سے خوش ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اسے رنجیدہ کر دیتے ہیں۔ اتنی سیدھی اور عیار مرد محض چرب زمانی سے کیا ہے وہ گویا کہ اس کے اوپر بھوکا سال و سال اسے خوش رکھ سکتا ہے، ایک چالاکی سے اسے خوش رکھ سکتا ہے، لیکن ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کے منہ پر کبھی تبسم لہراتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ شوہر جذبات سے ناشنا ہوتے ہیں، تو جذبات کو سمجھتے ہوئے اور کیفیات کو سمجھتے ہوئے، فطرتوں کو سمجھتے ہوئے اور نفسیات کو سمجھتے ہوئے آدمی اگر کام کریں تو جو ہے بڑی اچھی زندگی گزرے گی۔ تو اس میں کیا ہے، سب سے پہلی بات کہ نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آدمی ایک دوسرے کو نفسیات کو نہ سمجھ لے، اس وقت تک جو ہے آدمی کو فوری طور پر ملا، دو لوگ ملے اور فوری طور پر تصور قائم کر دیا یہ شخص برا ہے، یہ شخص اچھا ہے۔ یہ اتنا جلدی کہنا اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ شخص اچھا یا برا ہے۔ پہلے کسی آدمی پر رائے قائم کرنے سے پہلے اس آدمی کو پڑھنا پڑتا ہے، اس آدمی کی کیفیت کو پڑھنا پڑتا ہے، اس آدمیوں کو سر سے لے کر پیر تک پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، یہ اس وقت تک اپنے شاگرد کو نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ اس کا شاگرد اپنے شاگرد کا وہ مطالعہ نہ کر لے، اپنے شاگرد کی اچھائی برائی کو نہ جان لے، اپنے شاگرد کی پسند ناپسند کو نہ جان لے، اپنے شاگرد کی خوشی اور غمی کو نہ جان لے، اپنے شاگرد کی اچھائیاں اور برائیوں کو نہ جان لے، اپنے شاگرد کے تمام اچھائیوں کو، تمام برائیوں کو، اس کے پسندید کو، اس کو ناپسندید کا، تمام چیزوں کو اگر وہ جان لیا استاد، پھر اس کے بعد اپنے وہ شاگرد کو پڑھانے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شوہر اپنی بیوی کی خوشی کو، غم کو، کس سے خوش ہوتی ہے، کس سے ناراض ہوتی ہے، اسے کیا اچھا لگتا ہے، انہیں کیا اچھا نہیں لگتا ہے، انہیں کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کب وہ ناراض ہوتی ہے، کس باتوں سے ناراض ہوتی ہے، کس بات سے وہ جو ہے راضی ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ان باتوں کو ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک لوگ ان باتوں کو ایک دوسرے کے متعلق پڑھنا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک جو ہے پڑھنا اور سمجھنا، ایک ذہنی کیفیت کو سمجھنا، ان کے عادت و اطوار کو جاننا، ان کی فطرتوں کو جاننا، ان کے طریقہ سلیقہ کو جاننا، ان کی خوشی اور غم کو سمجھنا، ان کی اچھائی برائیوں کو سمجھنا، ان چیزوں کو اگر ہم جب تک نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے، اس وقت تک ہم ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ بد ہے، یہ حسن ہے، قبح و نقصان ہے۔ تو یہ فیصلہ کر لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو آدمی کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی اچھائی اور برائیوں کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جہاں ہر معاملے میں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر اس کو شوہر بیوی کے متعلق بھی ایک دوسرے کو کہ خوشی کو، غمی کو، اچھائی کو، برائیوں کو، پسند ناپسند کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ عام طور پر جو ہے قلب عورت جو ہے کیا نازک ہوتا ہے، ایک شیشے کی طرح تشبیہ دی گئی کہ ذرا سے ٹھیس سے وہ چکناچور کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک غم کی اطلاع سے سدھا عورت بے ہوش ہو جاتی ہے عام طور پر، کہ کچھ غمگین اگر خبریں ملتی ہے عورتوں کو تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل کمزور ہے، دل میں اتنی پختگی نہیں ہے، دل اتنا مستحکم نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہے کچھ کچھ دکھ کی خبریں، کچھ مصیبت کی خبریں سن کر عام طور پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، اور یہ فطرت بھی عام طور پر دیکھتے بھی ہیں، کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل میں پختگی نہیں ہے بنسبت مرد حضرات کے، اور مصیبت میں کسی معمولی خوشی کی خبر سن کر دل و دماغ پر دیوانگی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ کوئی خوشی کی خبر سن کر آپے سے باہر ہو جاتی ہے، بے انتہا خوش و خرم ہو جاتی ہے۔ تو جو ہے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے نازک قلب کی نزاکت کا ہمیشہ خیال رکھیں، کیونکہ اس قسم کی بے احتیاطیوں سے اکثر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی جو ہے زندگی کی موت سے بہتر ہے کہ پہلے سمجھ لیں اور ایک دوسرے کو جان لیں، ایک دوسرے کے متعلق جو ہے معلومات حاصل کرنا اچھی طریقے سے، پھر جا کر کے کیا زندگی کا پہیہ آگے بڑھے گا۔ ورنہ پھر یہی ہے کہ شکوک و شبہات، خواہ مخواہ بدگمانی
اور خواہ زبان درازی اور بہتان تراشی سے یہی ہوگا کہ عورت برداشت کرتے کرتے ایک دن وہ بھی تھک جائے گی، پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ عورت بھی جو ہے برابری پہ اتر آئے گی، پھر جو ہے جھگڑا اور فساد اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اختلاف و انتشار اور ہاتھ پائی کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ زندگی جو ہے خوشگوار زندگی جو ہے یہ گویا کہ اس سے بدتر، زندگی سے بدتر وہ لوگ موت کو پسند کرنے لگیں گے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ کہیں وہ لوگ موت کو ترجیح نہ دے دیں کیونکہ جہالت کی وجہ سے۔ تو چاہیے کہ ایک اصول اور ضابطے کے تحت زندگی گزارنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کو صحیح طور پر حق سمجھنے، حق سننے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔